کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ ریلویت بھی رہا ہے، دیوبندی بھی رہا ہے، اور میں شیعہ بھی ہونے والا۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک بندے کو، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں اس بندے سے ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ بندہ قادیانی نہ ہو۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کے کوئی دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، صرف دو ہی طریقے۔ قادیانی تو آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، حنفی طریقے پہ۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں علی بھائی کو گالیاں دیتا ہوں۔ لوگ آ کے میرے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ لگا کے، اچھا، ان کو چوم کے یوں یوں کیا کرتا ہے۔ میں انسان، میں اپنا کام نہیں کروا سکتا، میں کسی دوسرے کا کام کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماؤں کا آپس کا بیچ کا کام ہے، آپ اس میں پڑھو ہی نہیں۔ علی بھائی کو لے کے مجھے چڑھایا جاتا تھا کہ دیکھو انجینئر آ گیا، انجینئر آ گیا، مطلب میرا انہوں نے چڑھانے کے لیے نام رکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سید معروف حسن گیلانی۔ ماشاءاللہ۔ کدھر سے آئے ہیں؟ کراچی۔ کراچی سے آئے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ آپ کا سابقہ فرقہ کون سا تھا؟ میرا سابقہ فرقہ بریلویت بھی رہا ہے، دیوبندی بھی رہا ہے، اور میں شیعہ بھی ہونے والا۔ ہونے والے تھے؟ جی۔ ہوئے نہیں؟ ہوا نہیں۔ اچھا، یعنی سارے فرقے گھوم گھما کے ہمارے پاس آ گئے؟ سارے فرقے گھوم گھما کے سوائے اہل حدیث کے۔ اچھا، اہل حدیث کے پاس نہیں گئے؟ اہل حدیث کا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اہل حدیث کوئی فرقہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ ہاں، ہماری طرف جو ہے کبھی میں نے کسی اہل حدیث کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک بندے کو، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں اس بندے سے ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ بندہ قادیانی نہ ہو۔ اللہ اللہ، مذاق نہیں کر رہا میں، سیریسلی آپ کو۔ کراچی میں اہل حدیث کی تعداد کم ہے یا بہت جس کم جگہ پہ آپ رہتے تھے وہاں پہ کم ہے؟ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں، بلکہ پورے کراچی میں ہی گھوما ہوں، بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، رفع دین آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رفع دین بھی کرتے ہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کے کوئی دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، صرف دو ہی طریقے۔ قادیانی تو آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، حنفی طریقے پہ؟ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی۔ اچھا اچھا، انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف ایسے ہوا کہ میرے سامنے ان کی کچھ ویڈیوز آئیں شیخ عبد القادر جیلانی کو لے کے۔ اچھا، کہ میں ان کے اوپر تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر۔ آپ ریسرچ کر رہے تھے؟ جی۔ کس قسم کی ریسرچ کر رہے تھے؟ میں اس قسم کی ریسرچ کر رہا تھا کہ بہت سارے میرے شیعہ دوست، تو انہوں نے کہا کہ یہ سید نہیں ہے، اس چیز کے اوپر میں ریسرچ کر رہا تھا۔ صحیح ہے۔ کرتے کرتے اللہ نے میرا تعارف علی بھائی سے کروا دیا۔ اچھا، پر وہ شروعاتی جو وقت تھا، اس وقت میں، میرا اللہ گواہ ہے، میں علی بھائی کو گالیاں دیتا تھا۔ اچھا، میں یہاں کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، یہ دیکھے بغیر؟ دیکھ کے۔ اچھا، دیکھ لیا، سن لیا؟ ہاں، شروع میں ان کو گالیاں دیتا تھا۔ اچھا، آہستہ آہستہ سنتے 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 اللہ نے میری عقل کھول دی۔ نہیں، کیسے؟ جب آپ کسی کو گالیاں دے رہے تو پھر سن کیوں رہے ہیں؟ ایک الگ ہی اٹریکشن تھی ان کی طرف، جو خود بخود میرے دل کو ان کی طرف مائل کرتی تھی۔ اچھا، پتہ نہیں کیا بھی چاہتے تھے اور گالیاں بھی دیتے؟ جی۔ اچھا، صحیح ہے۔ یعنی ایک طرف محبت بھی تھی اور نفرت بھی تھی، دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھی۔ ایک ساتھ چل رہی تھی؟ جی۔ اچھا، کون سی ایسی باتیں تھی جو آپ کو اٹریکٹ کی، جس کے اندر ایسی اٹریکشن تھی کہ آپ علی بھائی کی طرف کھینچے چلے ہیں؟ ایک تو محبت اہل بیت، سب سے پہلی چیز، اس نے مجھے اٹریکٹ کیا۔ دوسری توحید۔ توحید نے مجھے جتنا اٹریکٹ کیا اتنا کسی چیز نے نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے کہا پہلے ہم بریلوی تھے، پھر دیوبندی، اور پھر شیعہ کی طرف جانے لگے تھے۔ جی۔ اچھا، یہ جو آپ کا ایک پیریڈ گزرا، بریلوی سے دیوبندی کیوں ہوئے؟ بریلوی سے دیوبندی میں اس وجہ سے ہوا کہ میرا جو تعلق ہے ویسے تو کراچی سے ہے، پر میرا گاؤں یہاں پہ طراف والی سائڈ میں۔ اچھا، تو ہم لوگ ہیں پیروں کے خاندان سے۔ اچھا، پیروں کے خاندان سے۔ اچھا، تو میں جب بھی اپنے گاؤں میں جاتا تھا، لوگ آ کے میرے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ لگا کے، اچھا، ان کو چوم کے یوں یوں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ چیز میرے دل کو بہت بری لگتی تھی۔ صحیح ہے۔ اور مجھ سے بولا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ تب میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں انسان، میں اپنا کام نہیں کروا سکتا، میں کسی دوسرے کا کام کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ چیز میں سوچا کر وہ میرے دل میں کھٹکتی تھی۔ پھر مجھے دیوبندیوں کے بارے میں پتا چلا تبلیغی جماعت کے ذریعے۔ تو انہوں نے جب توحید کی باتیں کری تو میں زیادہ اٹریکٹ ہوا، میں نے کہا یہی حق میں، تو میں ان کی طرف مائل ہو گیا۔ اچھا، پھر میرا جب میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آیا 9 کلاس میں، تو میرا تعارف ہوا میرے ایک دوست سے، حیدر نام تھا اس کا۔ اچھا، جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ میرا شیعہ دوست، اس سے جب میری دوستی ہوئی تو وہ میرے سے سوال وغیرہ کرتا تھا اپنے میرے مذہب کے، میرے فرقے سے ریلیٹڈ، اچھا، دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ، اور وہ مجھے جواب دیتا تھا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جب بھی اس کو کسی چیز کا جواب دے رہا ہوتا تھا نا، میں ہکا بکا رہ جاتا تھا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اچھا،
تو یہ سوچ سوچ کے مجھے یہی چیز لگنے لگی کہ نہیں یہ صحیح باتیں کر رہے ہیں, جو یہ باتیں بتا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. جیسے حدیث کی باتیں ہو گئی, حضرت عمر کا واقعہ ہوگا, بہت ساری چیزیں ہو گئیں اس طریقے سے. تو میں آہستہ آہستہ یہی سوچتا تھا کہ میں اس کی طرف ہی چلا رہا ہوں. تو پھر انہی دنوں میں تقریباً فرسٹ ایئر کے ٹائم پہ میرا تعارف ہوا علی بھائی سے. تب سے اللہ کا شکر ہے اب تک آہستہ 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 میرے عقیدے اللہ نے بہترین کر دی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں نا, ایز اے کمپیئر اگر آپ کو سنیوں کے ساتھ کریں نا, نارملی جن کو مطلب جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ان کو نالج زیادہ ہوتا ہے, ان کو نالج زیادہ ہوتی ہے. اور سر میں یہ جو ہے نا وہ ان کو نہیں ہوتی. میں ایک ایمانداری والی بات بتاؤں, اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ جب بھی علماؤں کے پاس جاتے ہیں نا کسی بھی چیز کا سوال لے کے, کہ میرے ساتھ ہوتا نا میں سوال پوچھنے جاتا تھا, تو علماء کہتے ہیں کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ علماؤں کا آپس کے بیچ کا کام ہے, آپ اس میں پڑھو ہی نہیں. تو ہم ہکے بکے رہ جاتے تھے کہ یار ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا چیز کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا آپ اہل تشیع کی طرف جاتے جاتے پھر آپ کا تعارف اللہ نے علی بھائی سے کروایا. جی. علی بھائی کی کون سی ایسی باتیں تھیں جس نے آپ کو وہ بیریئر لگا دیا کہ اہل تشیع کی طرف جانے نہیں دیا؟ دعا صرف اللہ سے ہی. دعا صرف اللہ سے. یہ ریسرچ پیپر جو تھا یہ, اور جو توحید والے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ, اہل بیت والے لیکچر بہت سارے, میں کیا بتاؤں. صحیح ہے, کوئی شک نہیں سنا. آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ میں رفیع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. گھر والوں کو دعوت دی؟ گھر والوں کو دعوت دی ہے, ہاں کوشش کر رہا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ مولانا مودودی کے ساتھ رہ چکے ہیں ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی میرے والد صاحب رفیع دین نہیں کرتے, جبکہ انہوں نے کافی اچھا عرصہ گزارا. ہاں چلیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی, اور باقی فیملی کو سب کو, امی وغیرہ کو بھی دینے کی کوشش کری ہے, پر ابھی تک وہ کوئی نہیں بنا سوائے میری سسٹر کے. اور میں آپ کو کچھ تھوڑی اپنی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے جو دوست, جب میں اللہ کا شکر ہے رفیع دین کرنے لگا, سب کچھ کرنے لگا, مجھے لوگوں نے فرعون تک بھی بولا ہے. اچھا جی, کافر, فرعون, یہ ساری چیزیں مجھے بولی ہیں, ٹھیک ہے. اور علی بھائی کو لے کے مجھے چڑھایا جاتا تھا کہ دیکھو انجینئر آ گیا, مطلب میرا انہوں نے چڑھانے کے لیے نام رکھا ہوا تھا. تو آج وہی میرے دوست ہیں کہ جنہوں نے سوال وغیرہ لکھ کے دیے ہیں, اور ماشاءاللہ سے وہ سارے کے سارے دوست میرے رفیع دین کر رہے ہیں, اور علی بھائی کے لیکچر باقاعدگی سے سنتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک میرا دوست جو شیعہ تھا وہ ماشاءاللہ سنی ہو چکا ہے علی بھائی کو سن کے. چلو جی, صرف اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولوں گا کہ آپ کے بولنے سے زیادہ عمل زیادہ کام آتا ہے. اگر آپ کسی ایک چیز کے اوپر عمل کرتے رہیں گے نا تو وہ چیز آپ کی زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی دین کی طرف, بے شک, بنسبت اس کے کہ آپ بولتے رہیں. پہلی دفعہ آئے؟ جی میں پہلی دفعہ آیا. چلو جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.